لبيك اللهم لبيك لبيك अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैं बताऊँगा कि आपको हज कैसे करना है। गौर से सुनिएगा, ये आपकी ज़िंदगी के सबसे अहम दिन हैं, बहुत कीमती दिन हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल आपको इबादत में ये करना है। आप अज़ीज़े से जब चलेंगे तो पहले आप गुस्ल करके एहराम बांध लीजिए, तैयार रहिएगा। जब बसेस आएँ तो आप 2 रकात नफिल पढ़ें, दुआ करें, हज की नियत करें। मैंने बताया था हज 3 तरह का होता है। आप ये जो मेरी वीडियोज़ हैं इसका पार्ट 1 आप देखिएगा, उसमें मैंने बताया था कि आप कौन सा हज करेंगे, तो उसको देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। अब आप दुआ करिए, खूब तलबिया पढ़िए। तलबिया पढ़ने का तरीका मर्द हजरात ज़ोर से पढ़ेंगे और लेडीज़ जो हैं वो आराम से पढ़ेंगी। لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ اور جب تک آپ احرام کی حالت میں رہیں ادھر ادھر کی باتیں کم کیجیے گا، پرسنل باتیں کم کیجیے گا، گفتگو آپس میں کم کیجیے گا۔ تلبیہ آپ کثرت سے پڑھیں گے۔ جب آپ مینا پہنچ جائیں گے تو آپ اپنے خیمے میں جائیں گے۔ میں نے بتایا نا، یہ بڑے محنت کے دن ہیں، 5 دن۔ وہاں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو جو سونے کے لیے گدا ملے گا وہ 6 فٹ لمبا ہوگا اور 1.5 فٹ چوڑا ہوگا، اور وہ سب ملے ہوئے گدے ہوں گے، اس میں ہی آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے۔ یہ گدا ایک حاجی صاحب کے لیے ہوگا۔ تو ان 5 دنوں میں آپ کو سونے میں وہ آرام نہیں ملے گا جو عزیزیہ میں یا اپنے گھروں میں ملتا ہے، تو آپ کو صبر کرنا ہے یہاں پر۔ اب آپ کو معلم کے لوگ ساتھ ذی الحجہ کو رات میں لے کر آئے تو آپ مینا میں فجر کی نماز پڑھیں گے، ظہر کی پڑھیں گے، عصر کی پڑھیں گے، مغرب کی پڑھیں گے، عشاء کی پڑھیں گے۔ اور اگر 8 ذی الحجہ کی صبح میں لے کر آئے ہیں تو آپ کو ظہر، عصر، مغرب، عشاء پڑھنی ہے۔ یہاں آپ کو دعا کرنی ہے کثرت سے، اور مینا کو دیکھیے گا چاروں طرف سے۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا، جیسے کہ میں نے اپنی ویڈیو پارٹ 13 میں آپ کو بتایا تھا کہ مینا کے، عرفات کے، مزدلفہ کے حدود ہیں جہاں بورڈ لگے ہوئے ہیں، تو ویڈیو دیکھیے گا، سب کلیئر ہو جائے گا آپ کو۔ جب اپنا آپ ہینڈ بیگ تیار کریں تو ایک چیز یاد رکھیے گا، اس میں زیادہ وزن نہ ہو، کیونکہ وہ ہینڈ بیگ آپ کو مینا سے عرفات لے کر جانا ہے، عرفات سے مزدلفہ، مزدلفہ سے پھر مینا آنا ہے، تو اس لیے وزن کم ہو، کہ تاکہ آپ اگر پیدل چلیں تو آپ کو زیادہ زحمت نہ ہو۔ اب میں نے بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں کہ میپ کے فوٹو کھینچ لیجیے گا، مینا کے، عرفات کے، مزدلفہ کے۔ وہ میپ آپ کو یہاں کام آئیں گے، اپنا کیمپ ڈھونڈنے میں، راستے دیکھنے میں، اور رات آپ کو یہیں قیام کرنا ہے۔ اگر معلم کے لوگ آپ کو 8 ذی الحجہ کو عرفات لے جاتے ہیں، کیونکہ ہر معلم کو ایک ٹائم دیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے حاجی کو اتنے بجے موو کریں گے، تو وہ اسی کو فالو کریں گے اور آپ کو بھی فالو کرنا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو 8 ذی الحجہ کی رات میں عرفات لے جائیں، یا 9 ذی الحجہ کی صبح میں لے جائیں۔ تو اگر 8 ذی الحجہ کو صبح میں لے جاتے ہیں تو آپ کو ظہر پڑھنی ہے، عصر پڑھنی ہے، بس 2 نمازیں پڑھنی ہیں۔ اور اگر رات میں لے جاتے ہیں تو آپ کو فجر پڑھنی ہے، ظہر پڑھنی ہے اور عصر پڑھنی ہے۔ اب ایک چیز یاد رکھیے گا، عرفات ڈے یعنی کہ 9 ذی الحجہ سب سے اہم دن ہے، حج کے اعتبار سے بھی، آپ کی زندگی کے اعتبار سے بھی۔ اس لیے اس میں آپ کو کثرت سے عبادت کرنی ہے۔ دیکھیں، 2 طریقے ہوتے ہیں۔ آپ اپنے خیمے میں نماز پڑھیں گے
تو پوری نماز پڑھیں گے. ظہر کے وقت ظہر پڑھیں گے, عصر کے وقت عصر پڑھیں گے. مسجد نمرہ جو عرفات میں ہے وہاں نماز ظہر کے وقت ہوگی, ظہر کی, اور سلام پھیرنے کے بعد پھر عصر کی ہوگی, لیکن وہاں قصر ہوتی ہے کیونکہ وہاں جو امام صاحب آتے ہیں وہ مسافر ہوتے ہیں, اس لیے وہ 2 رکعت ظہر کی پڑھائیں گے, سلام پھیر کے پھر کھڑے ہوں گے, پھر 2 رکعت عصر کی پڑھائیں گے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا. اس زمانے میں عرفات مکہ سے باہر تھا, آپ نے اس لیے کیا تھا. لیکن اگر آپ اپنے خیمے میں پڑھیں گے تو پوری نماز پڑھیں گے. اب جب آپ نے عصر کی نماز پڑھ لی, اب عصر کی نماز سے لے کر اور غروب آفتاب تک یہ وہ پیریڈ ہے جس کو ہم وقوف عرفہ کہتے ہیں, یعنی کہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت. میں نے بتایا تھا نا آپ کو, ان 5 دنوں میں اللہ آپ کے سب سے زیادہ قریب ہوگا اور اللہ آپ کے سنے گا. کہہ گا میرے بندے اپنا عیش و آرام چھوڑ کر آج میری رضا کی خاطر تکلیف اٹھا رہے ہیں, تو وہ رحم کرے گا آپ کے اوپر. لیکن آپ کو کیسے اپنی دعائیں قبول کروانی ہے اللہ سے, یہ آپ جانتے ہیں. لیکن اس پیریڈ کو ضائع مت ہونے دیجیے گا باتوں میں, ادھر ادھر کی چیزوں میں. یہ 2 گھنٹے آپ کی زندگی میں پتہ نہیں دوبارہ نصیب ہو یا نہ ہو, اس لیے اس کا پوری اچھے طریقے سے استعمال کیجیے گا. اپنی مغفرت کرا کے نکلیے گا, اپنی تمام دعائیں منگوا کے نکلیے گا اللہ سے. اب مغرب کا وقت ہوگا, آپ مغرب کی نماز نہیں پڑھیں گے. جب تھوڑا سا اندھیرا طاری ہو جائے تب آپ وہاں سے عرفات سے نکلیں گے. لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ جلد بازی کے چکر میں وہ جو سائن بورڈ لگے ہوئے ہیں عرفات اینڈ ہیئر یا عرفات اسٹارٹ ہیئر, اس کے باہر نہ چلے جائیں. عرفات میں ہی جبل رحمت ہے. یہ وہی پہاڑ ہے جہاں ہمارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیا تھا. آپ مسجد نمرہ یا جبل رحمت مت جائیے گا کیونکہ آپ کے خیموں سے بہت دور ہوتا ہے اور رش بہت ہوتا ہے. اگر آپ ادھر ادھر بھٹک گئے تو بڑا مشکل ہو جائے گا, اس لیے اپنے خیمے میں ہی رہ کے عبادت کیجیے گا. اب آپ مغرب کے بعد جب اندھیرا طاری ہو جائے گا تو آپ نکلیں گے مزدلفہ کے لیے. مزدلفہ میں کوئی خیمہ نہیں ہوگا, کھلا ہوا میدان ہوگا, وہاں آپ کو رہنا ہے. جتنے بجے بھی آپ پہنچیں, 8 بجے رات میں یا 10 بجے آپ وہاں پہنچیں, تھوڑا سا آرام کریں کیونکہ تھکے ہوئے ہوں گے آپ. پھر آپ وضو کریں, اپنا ایک امام بنائیں. پہلے آپ مغرب کی نماز پڑھیں گے, سلام پھیریں گے, پھر عشاء کی نماز پڑھیں گے اور پھر سنت وغیرہ پڑھیں گے. اس وقت یعنی اس دن, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسی کیا تھا, اس لیے مغرب کا وقت رہتا ہے. پھر نماز پڑھ کے آپ کچھ کھائیے گا, پیئیے گا, جو بھی آپ کے پاس ہو. وہاں گفٹ وغیرہ بھی ملیں گے, وہ لے لیجیے گا. پھر تھوڑا سا آرام کر لیجیے گا, ایک آدھ نیند لے لیجیے گا. پھر اٹھیے, وضو کریے, بیت الخلاء جانا ہے وہاں چلے جائیے, پھر وضو کریے. اس کے بعد آپ کو کنکڑی بیننی ہے. یہاں سے یاد رکھیے گا, کنکڑی یہیں سے بیننی ہے آپ کو. وہاں کنکڑی پڑی ہوں گی, آپ ادھر ادھر دیکھیں گے تو آپ کنکڑی اٹھا لیجیے گا. میں نے بتا چکا, میں 70-72 کنکڑی آپ احتیاطاً اٹھا لیجیے گا. ہو سکتا ہے آپ کو 13 میں بھی رکنا پڑ جائے, تو آپ کو 70 یا 72 کنکڑی کی ضرورت پڑے گی. ڈیٹیل پچھلے ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ تہجد پڑھیے گا, دعا میں مشغول رہیے گا. پھر فجر کی نماز پڑھیے گا, اور جب طلوع آفتاب ہو جائے یعنی کہ تھوڑی سی روشنی نکل آئے تب آپ مزدلفہ کو چھوڑیں گے. یہ تھا 9 ذی الحجہ. عرفات ڈے جو ہوتا ہے 9 ذی الحجہ ہوتا ہے, اور یہ صبح مزدلفہ کی جو صبح ہے یہ 10 ذی الحجہ ہے. اب دیکھیے, مزدلفہ سے 2 چیزیں ہیں.
کیونکہ 10 ذی الحجہ کو بڑے شیطان کو جو کنکڑی مارنا ہے وہ زوال سے پہلے افضل ہے، لیکن سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے آپ کی حفاظت کے خاطر میں نے بتایا تھا نا، علماء کی بھی اس میں اجازت شامل ہے کہ آگے پیچھے تھوڑا سا کرنا ہے۔ تو 2 راستے ہیں، اب آپ کون سا ڈیسائیڈ کریں گے وہ دیکھ لیجیے گا۔ ایک تو مزدلفہ میٹرو اسٹیشن سے آپ جمرات میٹرو اسٹیشن جائیں سیدھے، وہاں بڑے شیطان کو کنکڑی ماریں آپ ساتھ۔ جب آپ جائیں گے تو پہلا جو شیطان ہے وہ چھوٹا ہے، پھر اس کے بعد مجلا ہے، تیسرا بڑا شیطان ہے۔ تو آپ 7 کنکڑی جب ماریں تو آپ کو تلبیہ روک دینا ہے، اور پھر آپ مینا واپس آ جائیں۔ اب آپ دیکھیے آپ کا قربانی کا کیا ٹائم ملا ہے، صبح کا 10 بجے کا ہے یا 11 بجے کا ہے یا 12 بجے کا ہے، جو بھی ٹائم آپ کو ملا ہے۔ تو جب قربانی کا ٹائم نکل جائے، اگر 10 بجے کا دیا ہے ٹائم تو آپ ہی مان کے چلیے 11 بجے، تو 11 بجے پھر آپ اپنے بال کٹوا لیجیے، حلق کروا لیجیے۔ اب آپ احرام کی حالت سے باہر ہیں، اب آپ نارمل کپڑے پہن سکتے ہیں۔ اب اگر پاسبل ہو، اگر آپ تھکے ہوئے نہ ہوں تو آپ طواف زیارت اور صحیح کرنے جا سکتے ہیں حرم شریف۔ اس کا راستہ وہی ہے، جمرات کے راستے سے جائیں گے، جمرات کراس کر کے آگے جائیں گے تو وہاں میدان ہوگا، وہاں بسز ٹیکسی مل جائیں گی، وہاں بھی جا سکتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کو رات میں قیام مینا میں ہی کرنا ہے، یہ ضروری ہے۔ ایک تو یہ راستہ ہو گیا، دوسرا ایک تو یہ طریقہ ہو گیا، دوسرا طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ مزدلفہ سے پیدل مینا جائیں اپنے کیمپ میں، وہاں تھوڑا سا آرام کریں، پھر اس کے بعد معلم کے آدمی کے ساتھ آپ بڑے شیطان کو کنکڑی مارنے جائیں، کنکڑی مار کے پھر آپ مینا آ جائیں، اپنا قربانی کا ٹائم دیکھ لیں کس وقت دیا ہے، اس کے 1 گھنٹے بعد اپنا حلق کروا لیں اور کپڑے پہن لیں۔ اب آپ کو لگتا ہے کہ آپ میں اتنی ہمت ہے کہ حرم شریف جا کے طواف زیارت اور صحیح کر سکتے ہیں تو آپ 10 میں جا سکتے ہیں، لیکن قیام رات میں مینا میں ہی کرنا ہے۔ یہ ہو گیا 10 ذی الحجہ۔ اب 11 ذی الحجہ کو آپ کو جو کنکڑی مارنے کا افضل ٹائم ہے وہ زوال کے بعد ہے۔ 10 میں زوال سے پہلے تھا اور 11 میں زوال کے بعد ہے۔ تو آپ ظہر کی نماز پڑھیں اور کنکڑی مار کے آئیں۔ اب یہاں تینوں شیطانوں کو کنکڑی مارنی ہے، پہلے 7 کنکڑی ماریں گے آپ چھوٹے شیطان کو۔ کنکڑی مارنے کا طریقہ میں بتا دوں، ایک بہت موٹی سی دیوار انہوں نے بنا دی ہے، وہ اوپر تک ہے، 3 منزلہ تک ہے۔ اس میں جب ہم جاتے ہیں تو تھوڑا حاجی صاحب جوش میں آ جاتے ہیں جب کنکڑی مارتے ہیں، تو اس کی ترکیب یہ ہے کہ آپ جب جائیں شیطان کو تو شروع میں ہی نہ کنکڑی ماریں، لوگ سب شروع میں ہی کھڑے ہو جاتے ہیں کنکڑی مارنے کے لیے۔ آپ جہاں شیطان شروع ہو رہا ہے وہاں مت جائیے، جہاں شیطان ختم ہو رہا ہے یعنی کہ آخری والا حصہ ادھر جائیے، وہاں اطمینان سے آپ کنکڑی ماریے، اور کنکڑی ایسے مارنی ہے آپ کو کہ آپ شیور ہو جائیں، آپ بالکل آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ کی کنکڑی شیطان کو لگی ہے۔ اور اگر آپ کو کنفیوژن ہو تو آپ کنکڑی اس کی ریپیٹ کر سکتے ہیں، اور جب کنکڑی ماریں گے تو آپ کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر، ٹھیک۔ پھر آگے پڑھیں گے تو مجلا شیطان آئے گا، اس کو بھی ایسی کنکڑی مارنی ہے۔ ایک چیز اور میں بتا دوں، جب پہلے شیطان کو آپ کنکڑی مار لیں تو تھوڑا سائڈ میں آ جائیے، کعبے کی طرف منہ کر کے دعا کیجیے، یہ قبولیت کی جگہ ہے۔ پھر دوسرے شیطان کو کنکڑی ماریے، سائڈ میں آ جائیے، دعا کیجیے، یہ قبولیت کی جگہ ہے۔ پھر تیسرے شیطان کو کنکڑی ماریے، یہاں آپ کو دعا نہیں مانگنی، اور پھر آپ واپس مینا آ جائیں۔ اب آپ چاہیں تو کنکڑی مار کے سیدھے نکل سکتے ہیں آپ طواف زیارت تو صحیح کرنے کے لیے، یہی راستہ بیسٹ ہے، ورنہ پھر آپ مینا آئیں گے پھر واپس جائیں گے تو لمبا پڑ جائے گا۔ لیکن آپ کو قیام رات میں مینا میں ہی کرنا ہے، پھر یہاں جو نمازیں ہیں وہ پڑھتے رہنا ہے اپنے مینا میں، جو بھی ظہر عصر مغرب جو بھی ہیں۔ اب آیا
12 ذوالحجہ. 12 ذوالحجہ کو آپ کو 2 طریقے ہیں اس کے، چونکہ آپ کو 12 ذوالحجہ کو غروب آفتاب سے پہلے مینا چھوڑنا ہے. اگر آپ نے غروب آفتاب سے پہلے مینا نہیں چھوڑا تو آپ پابند ہو گئے کہ 13 ذوالحجہ کو آپ کو مینا میں قیام کرنا پڑے گا. اس لیے آپ جو بہتر طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ عصر کی نماز پڑھیں اپنے خیمے میں مینا میں، اور پھر اپنے بیگ وغیرہ سب کچھ لے کر جمرات پر جائیں. پہلے چھوٹے شیطان کو کنکڑی ماریں، سائڈ میں آ کے دعا مانگیں، پھر مجلے شیطان کو کنکڑی ماریں، پھر سائڈ میں آ کے دعا مانگیں، پھر بڑے شیطان کو کنکڑی ماریں اور پھر آگے نکل جائے. وہاں سے یو ٹرن ہے، ایک یو ٹرن ہو کر آپ آئیں گے قریب آدھا کلومیٹر، پھر ایک ٹنل نظر آئے گی آپ کو، اس میں سے وہ راستہ عزیزیہ کو آتا ہے. جیسے ٹنل ختم ہو وہاں آپ ٹیکسی کر لیجیے گا عزیزیہ کے لیے 10-15 ریال، پوری ٹیکسی کریں گے 50 ریال، تو آپ عزیزیہ آ جائیں گے 12 ذوالحجہ کو. ایک تو یہ طریقہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کنکڑی مار کے 12 ذوالحجہ کو کنکڑی مار کے پھر مینا جائیں، اور پھر معلم کی بسز کا انتظار کریں. وہ لیٹ بھی ہو جاتی ہیں. اگر غروب آفتاب ہو گیا اور بسز نہیں آ پائیں تو پھر آپ کو 13 میں رکنا پڑے گا. بسوں میں رش بہت ہوتا ہے کیونکہ دوسرے حاجی بھی چڑھ جاتے ہیں، تو اس لیے بہتر ترکیب یہ ہے کہ آپ عزیزیہ پیدل آ جائیں، کیونکہ بسوں کے چکر میں حاجی بہت پریشان ہوتے ہیں. یہ ذاتی تجربہ ہے اور کئی بار کا تجربہ ہے. اگر آپ 13 ذوالحجہ کو مینا میں رکتے ہیں تو پھر آپ تینوں شیطانوں کو کنکڑی ماریں گے، پھر عزیزیہ آ جائیں گے غروب آفتاب سے پہلے. اب ماشاءاللہ یہ آپ کا حج مکمل ہو گیا. اس میں ایک چیز رہ گئی، طواف وداع. وہ آپ جب کریں گے جب آپ کی مکہ سے رخصتی ہوگی. الحمدللہ یہ آپ کا حج پورا ہو گیا. تمام حاجیوں کو بہت بہت مبارک ہو. اللہ پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو اس پاک سرزمین کی دیدار نصیب فرمائے، خانہ کعبہ کے رسول روضے کے دیدار نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. دعائیں آپ کو کثرت سے کرنی ہے. اپنے لیے آپ دعا کریں گے، ملنے والوں کے لیے کریں گے، رشتہ داروں کے لیے کریں گے. حج کے سفر کے لیے آپ کو جس نے بھی مدد کی ہے ان کے لیے دعا کیجیے گا، اور ایک دعا پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے دعا کریے گا کہ سب مسلمان آپس میں مل جل کے رہیں، محبت سے رہیں. جو آفتیں آج کل ہمارے اوپر آئی ہوئی ہیں ان سے ہمیں اللہ میں نجات دلا دے. اپنے ملک کے لیے دعا کریے گا کہ ہمارا ملک پھلے پھولے، سب لوگ یہاں پر محبت سے رہیں، ایک دوسرے سے مل کے رہیں. اپنی مساجد، مدارس سب کے لیے دعا کیجیے گا. اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ حج میں 3 فرض ہوتے ہیں: احرام باندھنا، وقوف عرفہ، طواف زیارت. یہ 3 فرض ہوتے ہیں اور 6 واجبات ہوتی ہیں. مزدلفہ میں قیام کرنا، صحیح کرنا، رمی کرنا جمرات پر، رمی کہتے ہیں کنکڑی مارنا، قربانی کرنا، بال کٹوانا، طواف وداع کرنا. یہ واجبات ہیں. تو مجھے لگ رہا ہے انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا، کیونکہ میں نے بہت سمپل طریقے سے بتایا، اس لیے میں نے بیک گراؤنڈ پچھلی ویڈیو میں بتا دیا تھا. جن لوگوں نے مجھے ابھی جوائن کیا ہے یا ابھی دیکھ رہے ہیں ویڈیو، تو ان کو میں بتا دوں کہ اس جو بھی ویڈیو آپ نے دیکھا ہے اس کو اگر آپ میری پرانی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ سبسکرائب کیجیے گا اور بیل بٹن دبائیے گا، تو آپ کے یوٹیوب پر تمام میری ویڈیو آ جائیں گی جو میں نے چھوٹی چھوٹی ویڈیو بنائی ہیں ہر چیز کی الگ الگ. آج کے لیے اتنا ہی. کل ہم بات کریں گے جو آپ کے بچے ہوئے دن ہیں مکہ میں ان کے بارے میں. السلام علیکم. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك